کہ ولا یقتل مسلم بکافرن، کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. تو یہ میں نے گزارش کی تھی سسٹر شفقت سے کہ وہ اس پہ کچھ چیزیں ملاحظہ کر کے تو ہمیں رہنمائی کریں گی. تو اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو بسم اللہ کریں، ورنہ پھر اگلی کلاس میں. جی سر اگلی کلاس میں انشاءاللہ دیکھیں گے، آج میں تھوڑا دیکھ پائی ہوں. جی چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں جی، شفیق صاحب پڑھ رہے تھے اور 112 نمبر حدیث سے ہم نے پڑھنا ہے. یہ روایت ہے، باب ہے باب کتابت العلم، علم کو لکھنے کا باب. تو یہ احادیث اسی حوالے سے آئیں گی. جی شفیق صاحب بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ ابن بردزبہ الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث عام فتح مکہ بقتیل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة قتل أبي الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعدد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يؤكل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لي أبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإسخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة. جی كتب له هذه الخطبة. ہاں جی، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے اور اس میں بھی حرمت حرم کے حوالے سے جو اوپر ہم نے روایت پڑھی تھی اسی کی تائید اور تاکید ہوتی ہے. لیکن امام بخاری کا اس میں جو محل استدلال ہے وہ اکتبوا لأبی فلان، یہ والا جملہ ہے کہ علم کی بات کو خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھنا کوئی ناجائز بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں پہ ابو فلان کے لیے لکھنے کا حکم دیا. یہ ابو شاہ یمنی نام ان کا آتا ہے. انہوں نے یہ درخواست کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھ کے دینے کا یہ حکم دیا تھا. تو اصل امام بخاری کا محل استدلال یا اس باب کے ساتھ مناسبت تو اس جملے کی وجہ سے ہے، لیکن اس میں ایک واقعہ ذکر ہے. بنو خزاعہ اور بنو لیس ان دونوں کی آپس میں دشمنی تھی زمانہ جاہلیت میں، اور بنو لیس نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا. جب فتح مکہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے، مکہ میں لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کا ہولڈ قائم ہو گیا، تو اس وقت پھر بنو خزاعہ کے ایک آدمی نے بنو لیس سے وہ اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پہ امن قائم کیا تھا تو اس امن میں یہ بھی تھا کہ جو پرانے بدلے ہیں ان کو نہیں لیا جائے گا. تو ان دماءکم اموالکم وغیرہ وغیرہ یہ جو آپ نے ہدایات دی تھی اس کے ضمن میں یہ بھی تھا. اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے جو ارشادات فرمائے تھے اس میں پرانے سود اور پرانے جو بدلے تھے قتل کے تو ان کو بھی معاف کیا تھا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، ظاہری بات ہے کہ بنو خزاعہ نے قتل کیا تو بنو لیث سب چپ کر کے تو نہ بیٹھتے، تو آپ پھر باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے پھر یہ ہدایات ارشاد فرمائیں بیت اللہ کے بارے میں، حرم کے بارے میں، اور اس میں بھی یہی تھا کہ بیت اللہ کو فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے چند ساعات کے لیے حلال کیا تھا، تو اس میں لڑائی ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کی حرمت پھر پلٹ آئی۔ اب اس کا کوئی پودا نہیں اکھاڑا جا سکتا، کوئی درخت نہیں کاٹا جا سکتا، اور کسی کا خون نہیں بہایا جا سکتا، اور وہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھائی جا سکتی، تو وہیں پر پڑی رہے گی۔ ہاں الا لمنشدن، اگر کوئی اس کو پہنچانے کے ارادے سے، مالک تک پہنچانے کے ارادے سے اٹھاتا ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے۔ تو آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ آپ کے اس خطاب کی وجہ سے بد امنی کا یا آپس میں تلوار چلنے کا جو امکان تھا وہ ختم ہوا۔ تو اس واقعے کا ذکر ہے یہاں پہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خزاعہ نے قتل کر دیا بنو لیث کے ایک آدمی کو، رجلا من بنی لیث، عام فتح مکہ، فتح مکہ کے سال، بقتیل منہم قتلوہ، اس ایک آدمی کے بدلے میں جس کو انہوں نے یعنی بنو لیث نے قتل کیا تھا، بقتیل، اس قتل ہونے والے مقتول کے بدلے میں، منہم جو بنو لیث کا تھا، نا خزاعہ کا تھا، اور قتلوہ بنو لیث نے اس کو قتل کیا تھا۔ فاخبر بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی، دی گئی۔ فرکب راحلتہ، آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، فخطب، اور آپ نے جہاں جانا تھا وہاں جا کے خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا ان اللہ حبس عن مکہ القتل او الفیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے قتل یا ہاتھیوں کو روکا۔ اب راوی کو اس میں شک ہے کہ آپ نے قتل کہا یا فیل کہا، کیونکہ دونوں ہی قتل بھی ممنوع ہے، اور فیل کو روکنے کا اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو شک کا ابو عبداللہ کو اس میں شک ہے، یعنی امام بخاری کو۔ وسلط علیہم رسول اللہ والمومنین، آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے مومنوں کو اور اللہ کے رسول کو اس پر مسلط کر دیا، یعنی ان کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ، آپ نے پھر یہ کچھ ہدایات ارشاد فرمائی بڑی زور دے کے، فَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، یہ میرے بعد کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، اور میرے بعد بھی کسی کے لیے، مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے حلال نہیں تھا، اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ الا، خبردار، وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، تو یہ میرے لیے بھی حلال ہوا تھا دن کے کچھ وقت کے لیے۔ الا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَٰذِهِ، آپ نے فرمایا کہ یہ اب جو وقت ہے میرا یعنی یہ جو موجود وقت ہے اس میں انہا حرام، یہ حرمت والا ہی ہے، اس کی حرمت واپس پلٹ آئی ہے، وہ جو اجازت تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ نے زیادہ تاکید کے لیے جملے ارشاد فرمائے، ولا یقتلى شوکها، اس کے کانٹے کو بھی نہیں اکھاڑا جائے گا، ولا یعضد شجرها، اس کے کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، ولا تلتقط ساقطتها، اس کی گری پڑی چیز کو نہیں اٹھایا جائے گا، الا لمنشد، مگر اعلان کرنے والے کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ یہ گری پڑی چیز اٹھا سکتا ہے تاکہ یہ چیز اس کے حقدار تک پہنچ جائے۔ اور معاملہ کیونکہ قتل کا تھا تو آپ نے پھر اس کے بارے میں یہ فرمایا، فمن قتل فهو بخیر النظرین، اس کو قتل کیا گیا تو اس کو دو اختیاروں میں سے جو وہ بہتر سمجھے وہ اختیار حاصل ہے، بخیر النظرین، یعنی دو نظروں میں سے جو بہتر ہے، یعنی جو اختیاروں میں سے جو اس کے لیے بہتر لگے اسے تو وہ اس کو اختیار کر لے۔ اما ایو کلا، یا تو اس کو دیت دے دی جائے، عقل، کل ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا کہ معاملات دیت کو عقل کہتے ہیں، تو ایو کلا کا مطلب کہ اس کو دیت ادا کر دی جائے، اما ایو قادا، یا پھر قصاص لے لیا جائے، لے لیں اس سے اہل القتیل، مقتول کے ورثا، مقتول والے، جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثا وہ اس سے قصاص لے لیں۔ تو گویا کہ دونوں صورتیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں، اگر کوئی آدمی وہاں پر یہ کام کرتا ہے قتل والا تو اس کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا سامنا کرنا ہے،
یا تو وہ قصاصاً قتل کیا جائے گا یا پھر اس کو دیت دی جائے گی. تو یہی اصول ہے. آپ نے گویا کہ وہ جو یونیورسل اصول ہے اسلام کا وہ یہاں پہ بیان کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ختم کی، فجاء رجل من اہل الیمن، یمن والوں میں سے ایک آدمی آیا، فقال، اس نے کہا اکتب لی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ مجھے لکھ دیں. فقال، تو آپ نے فرمایا اکتبوا لی ابی فلان، فلاں آدمی کے لیے یہ لکھ دو. تو ابو فلان سے مراد یہاں پر ابو شاہ ہیں. فقال رجل من قریش، ایک آدمی قریش کے ایک آدمی نے یہ کہا جب آپ نے یہ فرمایا لا یقتلى شوکها، اس کا کانٹا بھی نہیں توڑا جائے گا. تو اب یہ بڑا سخت کام تھا. تو ایک آدمی نے یہ کہا کہ الا الازخر یا رسول اللہ، ازخر یہ ایک مخصوص قسم کی لمبی لمبی گھاس ہوتی ہے، تو اس کو کاٹ کے تو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کو ہم اپنے زبان میں اگر پرالی کہہ لیں، پرالی بھی مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، نیچے بچھا لیتے ہیں، چھتوں پہ ڈال لیتے ہیں. تو ازخر اسی طرح کی ایک گھاس تھی. تو فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، ہم اس کو اپنے گھروں میں اور قبروں میں ڈالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا استثناء کیا الا الازخر، ہاں ازخر گھاس کو تم کاٹ سکتے ہو. تو ابو عبداللہ کہتے ہیں یقاد بالقاف، یقاد قاف یعنی نقطے والے کاف کے ساتھ ہے. فقیل علی ابی عبداللہ، ابو عبداللہ سے یہ کہا گیا ایو شیء کتب لہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا لکھا. تو انہوں نے کہا کتب لہو هذه الخطبہ، تو ابو شاہ کے لیے آپ نے یہ خطبہ لکھ کے دیا. اچھا، یہ تو ہو گیا ترجمہ. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بحث ہے، ذرا اس پہ آپ توجہ فرمائیں کہ آپ نے بڑے شدت کے ساتھ نفی کی اس بات کی کہ لا یختلى شوکها ولا يعضد شجرها، تو اس کا کانٹا بھی نہیں توڑا جائے گا اور اس کا درخت بھی نہیں اکھاڑا جائے گا. اتنا آپ نے تاکید کی اس موقع کی مناسبت کی وجہ سے کہ ازخر کی اجازت کے لیے باقاعدہ آپ کو کہنا پڑا، درخواست کرنی پڑی آپ کے سامنے کہ ازخر کو کاٹ لیا کریں، کیونکہ ایک کانٹا اگر نہیں توڑا جائے گا تو پھر گھاس کاٹنے کا کہاں پر حکم ہے. اور پھر یہیں پر باقی جو جڑی بوٹیاں ہیں یا پھر فصل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا کیا حکم ہوگا. آپ نے کہیں جھاڑ جھنگاڑ کرنی ہے، کہیں کٹنگ کرنی ہے، کہیں کسی درخت کی، تو اس کا کیا کریں گے. تو یہ تاکید اس موقع کی مناسبت سے اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یہ بالکل اسی قبیل سے ہے. قرآن کریم میں جو یہ کہا گیا ہے نا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جان بوجھ کے کسی مومن کو مارنے کی سزا بیان کی ہے خلود فی النار. تو وہ خلود فی النار کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کافر ہو گیا. تو لیکن مفسرین یہاں پہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ یعنی زجر کے لیے ہے اور اس معاملے کی سنگینی کو واضح کرتا ہے کہ یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ اس پر یہ سزا بھی دی جا سکتی. تو اب وہاں پر جو چیزیں درخت کو کاٹنا وغیرہ، اس کے احکامات بھی اسی تناظر میں دیکھے جائیں گے. تو اگر کوئی یہ استدلال کرے کہ صرف ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے تو وہی کاٹنی ہے اور آپ کچھ نہیں کاٹ سکتے، تو یہ استدلال درست نہیں ہوگا. کیونکہ جب بھی استدلال کیا جاتا ہے تو وہ موقع و محل کی مناسبت سے جو زور پیدا ہوا ہے کسی حکم میں اس کو سامنے رکھ کے تو پھر ہی استدلال کیا جاتا ہے. تو آپ نے ایک وقتی ضرورت کے تحت یہ زور دیا تھا، اور اس وقت یہ ضرورت تھی کہ جب یہ کانٹا نہیں توڑ سکتے تو آپ کسی کو قتل کیسے کر سکتے. لیکن انسانی ضروریات کے پیش نظر اس میں اور چیزوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے کہ اس میں ہاں جس کی ضرورت نہیں ہے بلا ضرورت اگر، تو وہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، تو وہاں پر بھی نہیں کریں. ہاں جی حضرات علماء کرام، کوئی بات اس میں آپ کے ذہن میں ہو تو فرمائیں. استاد جی یہ جو راوی کو شک ہوا کہ ابی الفیلا ابی القتلہ، تو استاد جی یہ تو رسم الخط کی وجہ سے ہے کہ اس وقت اعراب نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ تو سماعت کے ذریعے سے پہنچتی تھی چیزیں، تو اس میں پھر شک کیوں ہوا.
یہ ہماری ہاں طرح لکھی ہوئی چیز تو نہیں آئی ہوگی؟ جی جی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے سنا یا انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ سے آگے سننے والے کسی راوی کو یہ شک ہوا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدیث کا چلن تھا بہت زیادہ تو اس وقت ایک ایک محدث کے اس میں مجلس میں 500 لوگ بھی رہے ہیں اور لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا، تو کسی دور بیٹھے راوی کو یہ شک ہونا کوئی بعید نہیں ہے. اس نے سنا اور اس نے پھر تصدیق کا موقع نہیں ملا تو اس نے پھر ایسے ہی شک کے ساتھ آگے روایت کر دیا کہ قتل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر فیل فرمایا. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف رسم الخط کا مسئلہ ہو کہ اس وقت نقطے وغیرہ نہیں تھے تو شک ہو گیا، یعنی لکھی ہوئی بات کا بھی شک ہو سکتا ہے. لیکن سماعت میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ آدمی دور ہو اور پھر کئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں سست میرے جیسے کہ انہوں نے یعنی اس شک کو ہی باقی رکھا، اس کی تصدیق کرنے کی موقع نہیں ملا یا انہوں نے نہیں کی اور روایت ایسے ہی آگے بیان ہوتی رہی. یہ سارے امکانات اس میں موجود ہیں اور ان امکانات سمیت اس نے اپنے شک کے ساتھ آگے روایت کر دیا تو یہ بھی ایک قسم کی دیانت کا یعنی درجہ ہے کہ انہوں نے شک کے ساتھ ہی آگے واضح کیا. اور پھر اس شک کی وجہ سے کیا یہ مطلب میں کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ تو عام طور پہ ایسے شک جہاں پہ ہوتے ہیں تو اس میں معنی میں یا اس کے مفہوم میں کوئی واضح فرق نہیں آ رہا ہوتا کہ جس سے کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے. تو دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں. قتل کو اللہ نے مکہ سے روکا، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور فیل کو روکا، ہاتھیوں کو روکا، تو یہ بھی ایک حقیقت. ہاں جی شفیق صاحب. جی استاد جی بالکل واضح ہو گیا، جزاک اللہ خیر. سب ایک جو لفظ بولا جاتا ہے قانون کی اصطلاح میں عاقلہ، جی 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 یہ وہی جو لفظ کل بھی آیا آج بھی اسی کو سمندر میں ہے یہ کہ کوئی ذمہ جی دار بالکل بنے اسی میں. قوم کا. جزاک اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. عاقلہ کا لفظ بولا جاتا ہے یہ عقل جو دیت کے معاملات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یہ اسی سے ماخوذ ہے. وہ عاقلہ ہوتا کیا ہے کہ اگر قاتل نے قتل خطا کیا ہے اور وہ قتل خطا میں دیت آئی ہے اس پہ تو وہ دیت علی العاقلہ ہوگی. دیت علی العاقلہ کا مطلب ہے کہ اس قاتل کی جو برادری ہے، اس کا قبیلہ ہے، اس کا جتھا ہے، وہ دیت اس پر تقسیم ہوگی. یہ اکیلے قاتل پر اس کا بوجھ نہیں پڑے گا، وہ سب مل کے اسے ادا کریں گے. اور اس کی مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی ڈرائیور ہے اور اس نے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اب اس پر دیت آئی ہے. ظاہری بات ہے جو آدمی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے اب اس کو کوئی نہ کوئی اس کا خون ہدر نہیں ہوگا. خون ہدر ہونے کا مطلب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں کا خون ہدر ہو گیا. ہدر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کوئی معاوضہ نہیں ملا، نہ قصاص ملا نہ معاوضہ ملا دیت کی شکل میں. تو مسلمان اگر ایکسیڈنٹلی بھی کہیں پہ جان سے جاتا ہے تو اس کا خون رائے گاں ہدر نہیں ہوتا. تو جو اس کے قتل کی وجہ بنا ہے شخص، ہم اس کو قاتل ہی کہیں گے، تو اس کو دیت ادا کرنی ہوگی چاہے وہ خطأً ہوا ہے. ہاں یہ ہوگا کہ اگر قتل عمد یا جاری مجرا عمد ہے، شبہ عمد ہے، تو اس میں وہ قاتل خود ساری دیت دے گا. لیکن اگر قتل خطا ہے تو اس میں وہ دیت اس کی برادری پر تقسیم ہوگی، قبیلے پر تقسیم ہوگی. مثلا ڈرائیور اگر ایکسیڈنٹلی کسی کو مار دے تو وہ ڈرائیور یونین وہ ذمہ دار ہوگی اس کی دیت ادا کرنے کی. اگر ڈاکٹر کسی کو انجیکشن غلط لگائے اور مار دے تو اب وہ ڈاکٹر ظاہری بات ہے کہ اس نے تو علاج کرنے کے لیے کیا، لیکن وہ معاملہ اگر اس کے پاس ڈگری شگری وہ کوالیفائڈ ہے تو معاملہ خطا کا ہی جائے گا.
تو پھر وہ ڈاکٹر یونین جو ہے وہ اس کی دیت ادا کرے گی، یہ اکیلا ڈاکٹر اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں حکمت کہ جب عاقلہ پر دیت آئے گی تو پھر یہ عاقلہ اس آدمی کو بہت سارے معاملات سے روکے گی. آصف صاحب اپنا مائک بند کر لیں ذرا. اچھا وہ عاقلہ پھر اس کو روکے گی، مثلا اس کو پریکٹس کرنے سے روک دے، اس کا لائسنس منسوخ کر دے وغیرہ وغیرہ، جس سے مزید نقصان کا اندیشہ نہیں رہے گا. تو عاقلہ وہی لفظ ہے جی حافظ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور عقل اسی تناظر میں بولا جاتا ہے. ہاں جی، اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں. جی سر، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی سے وہاں کے درخت وغیرہ کاٹنے کی ممانعت نہ کرتے تو لوگ تو وہ حج عمرے پہ جو جاتے ہیں وہاں پہ وہ برکت کے لیے وہاں سے توڑ توڑ کے چیزیں لاتے رہتے، تو درخت ہی وہاں سے ختم ہو جاتے. ہاں جی، اگر اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہدایت فرماتے تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے کہ بھائی کسی قبر سے کوئی مٹی بھی اٹھا کے نہ لائے. جبل ملائکہ سے ایک عورت پوری ایک بوتل بھر کے بیٹھی تھی ریت کی. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی کیا کرو گی؟ گھر لے جاؤں گی. ہاں، لوگ اپنا کفن دھو کے لاتے ہیں آب زمزم وغیرہ سے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا بیت رضوان والا، تو شاید یہ بھی ضرورت پیش آتی کہ بھئی آپ قبروں سے مٹی نہیں اٹھائیں گے. تو اس وقت اس زمانے میں یہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور اس کی حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، یہ بھی جو آپ نے فرمایا یہ بھی ہو سکتی ہے. جی ویسے امیجن تو کریں کہ اگر یہ خانہ کعبہ ہمارے بڑے بھائیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ نہیں، پھر اللہ جن کو عقل عطا کر دیتا نا، پھر کچھ نہیں ہوتا. انشاءاللہ یہی ہوتا جو بھی ہو رہا ہے. کیونکہ انسانی انتظام جو ہے نا وہ یعنی ایسا ہی ہو سکتا ہے. جی خانہ کعبہ میں ہی تو بت بھی تو خانہ کعبہ میں ہی تھے نا. ہاں چلے اب ان پہ بات نہیں کرتے. شاہ ولی صاحب، یہ آپ نے ایک میسج بھیجا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. اچھا چلیں، اگر کوئی بات ہوئی تو آپ فرما دیں. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وأبو بن منبه عن أخي قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن حمام عن أبي هريرة. ہاں جی، یہ حمام بن منبہ ان کا نام آتا ہے. یہ ان کے بارے میں کسی نے پڑھا ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد. ہاں جی، اور انہوں نے مرویات ابو ہریرہ کو مدون کیا تھا. تو صحیفہ حمام بن منبہ یہ معروف ہے. اچھا جی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مجھ سے زیادہ روایت کرتا ہو. اکثر حدیثاً، زیادہ حدیثوں والا ہو، انہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، منی مجھ سے زیادہ. تو اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ الا ما کان من عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ان کے پاس زیادہ احادیث. اور وجہ فإنہ کان یکتب، وہ لکھا کرتے تھے، ولا اکتب، میں لکھتا نہیں تھا، وہ یاد کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کتابت حدیث کا رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی قائم و دائم تھا، پڑ چکا تھا. اور حدیث کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ فتنہ عجم ہے اور 200 سال کے بعد معرض تحریر میں آئی ہے، تو یہ غلط بات ہے. اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیث لکھی جانی شروع ہو چکی تھی، باقاعدہ اس کی چھوٹی چھوٹی کتابیں بن چکی تھی.
ہاں جو باقاعدہ فنی بنیادوں پر مدون ہونے کا زمانہ ہے وہ یہ امام بخاری وغیرہ جو محدثین ہیں یہ والا زمانہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر امام بخاری یا ان کے زمانے تک پیچھے 200 سال یہ گیپ رہا ہے, حدیث کہیں نہیں تھی, خلا تھا, یہ کوئی خلا نہیں تھا. یہ بالکل اسی بنیاد پہ یہ کتابیں مرتب ہوئی ہیں کہ جو ان 200 سالوں میں حدیث کی روایت موجود تھی, لکھنے کے ساتھ بھی, حفظ کے ساتھ بھی, اور تواتر عملی کے ساتھ. تو یہ روایت گویا کہ کتابت حدیث کا ثبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. ہاں جی اگلی روایت. جی جی فرمائیں. ایک روایت ایسے بھی ہے نا کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے حدیث سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے مدد لو, کہ لکھنے کا آپ نے خود بھی حکم دیا. جی 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 آگے روایت یہی شکایت ابو ہریرہ نے بھی کی تھی, اگر روایت آ رہی ہے تو آپ نے ان کو اور علاج بتایا تھا, لیکن دوسرے صحابی کو باقاعدہ ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا اوما بیدیہ, آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا, ان کو کہا کہ اس سے مدد کرو, لکھ لیا کرو. ہاں جی شفیق صاحب اگلی روایت پڑھیں جی. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاءوه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغة قال قوموا أني لغت وكثر اللغة قال قوموا أني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. ہاں جی ماشاءاللہ. یہ مشہور روایت ہے حدیث کرتاس کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے. اچھا شفیق صاحب یہ آپ نے پڑھا ایتونی بکتابن, آگے کیا پڑھا ہے؟ استاد جی میں نے اس وقت اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھا تھا, اکتب اکتب کا امر, تو اکتب ہوگا استاد جی. تو یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ یہ امر نہیں ہوگا, امر نہیں ہوگا استاد جی, یہ متکلم کا مضارع کا صیغہ ہوگا. اچھا تو پھر یہ مجزوم کیوں ہے؟ آخر میں جزم کیوں آئی؟ پھر تو اکتبو ہونا چاہیے تھا. جی استاد جی ہاں متکلم کا نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں تحریر فرمانا تھا. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں نا, جی تو ہے تو متکلم کا ہی, یہ آپ نے ٹھیک کیا, لیکن یہ جزم ہے تو کوئی وجہ بتا دیں جی, امر کسی کے ذہن میں ہو. سر یہ امر ہے نا, اکتب لکم امر ہے تمہارے نا لیے لکھیں. اکتب تم لکھو, تم لکھو, اور یعنی کہ لکھو, ہاں لکھ لو. نہیں یہ امر نہیں ہے, یہ اکتبو اس کا متکلم کا صیغہ ہے. میرے پاس کتاب لاؤ, کھینچ تان کے امر بن سکتا ہے لیکن ہے یہ متکلم کا. ٹھیک ہو گیا جی. کہ میرے پاس کتاب لاؤ میں لکھ دوں تمہیں کوئی ایسی تحریر لا تضلوا بعدہ, تم لوگ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. جی آپ استاد جی اسپیسیفک کر رہے تھے نا کہ یہ جزم کیوں آ رہی ہے, تو سر جزم کیوں ہے یہ بتائیں نا. ہاں تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر متکلم ہے تو جزم کیوں ہے اس پہ؟ جزم ٹھیک ہے, جزم ہی آنی ہے. جواب امر ہے, جواب امر ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ جو مضارع کے جزم
کے مقامات ہیں اس میں تو حروف جازمہ میں سے کوئی شروع میں ہو یہ بھی ہے، اور جواب امر کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر مضارع مجزوم ہوتا ہے، ان میں ایک جواب امر ہے۔ یہ پیچھے آیا ائتونی بکتابن، یہ امر ہے، تو کیوں لائیں بھائی کتاب؟ آگے اس کا جواب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے اکتب لکم کتابن۔ ہاں جی حضرات علماء کرام اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، اور اگر موقع ملے مضارع کے مجزوم ہونے کے مقامات کون کون سے ہوتے ہیں تو کلاس کے بعد ذرا گوگل آنٹی سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک جواب امر ہونا بھی ہے۔ تو یہ اکتب بالکل ٹھیک ہے، متکلم کا صیغہ ہے، اور مجزوم اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جواب امر ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تو یہ حدیث کرتاس ہے، اور اس پہ ہمارے اہل تشیع حضرات بہت زیادہ لے دے کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی نازیبہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام 13 یا 17 دن آپ جو بیمار رہے اس میں آپ کی مختلف کیفیات تھیں۔ ربیع الاول کا مہینہ جیسے آپ کے میلاد کا مہینہ ہے، اسی طرح آپ کے انتقال کا مہینہ بھی ہے۔ تو جہاں پر میلاد کا تذکرہ ہونا چاہیے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے جو واقعات ہیں اور ہدایات ہیں اس دور کی، اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوشی طاری ہوتی تھی، اور نکاہت بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو سہارا لے کر آیا کرتے تھے 2 آدمیوں کا، یعنی نکاہت اتنی بڑی۔ پھر آپ کو بخار تیز ہوتا تھا تو آپ نے 7 کنوؤں کا پانی منگوایا۔ حضرت عائشہ دم کیا کرتی تھی، اور آپ کو افاقہ ہوتا تھا، آپ نے اپنے ساتھ پانی رکھا ہوتا تھا، اور آپ اس پر ہاتھ دبو کے تو اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے۔ تو یہ سارے حالات ہیں آپ کی اس بیماری کے ایام کے۔ اب اسی بیماری کے ایام کا یہ واقعہ ہے، آپ اس ماحول میں رکھ کے اگر اسے دیکھیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں ان کا یعنی ان کا جو سٹینڈ ہے یا ان کا جو موقف ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے صرف جذبات سے کھیلنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرنے کے لیے آپ اسے جیسے مرضی استعمال کر لیں کہ انہوں نے روک دیا جی۔ جب آپ وسلم نے فرمایا تھا کہ لاؤ کتاب میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی بات لکھتے کہ واقعتاً بعد میں جو حالات بنے ہیں وہ نہ بنتے۔ مثلاً اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی حقدار یہ اہل بیت کو، آل رسول کو لکھ دیتے، اور پھر گویا کہ ہمیشہ کے لیے جھگڑا ہی ختم ہو جاتا کہ خلیفہ کون بنے گا، یا ولایت کے بارے میں لکھنا تھا آپ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روک دیا، اور اس سے پھر بعد میں مسائل بنے، ان کا یہ کہنا ہے۔ لیکن شواہد یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ تشریح کرنا اس روایت کی یہ درست نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اس وقت یہ کہنا کہ ہمیں حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو کتاب اللہ حسبنا، تو یہ بالکل ٹھیک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ تو مختلف شروحات میں یہ آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 دن حیات رہے، اور آپ کو بیماری سے افاقہ بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افاقے کے ایام میں دوبارہ اشارتاً بھی اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ میں نے تمہیں کچھ چیز لکھ کے دینی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات ایسی ارشاد فرمائی انہی ایام میں کہ جس سے جو بعد کے حالات بنے ہیں ان میں رہنمائی ملتی تھی۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاحت جب بڑھی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اصرار بھی کیا
2-3 دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، ان حالات میں آپ کی جگہ پر کھڑا ہونا ان کو یعنی برداشت نہیں ہوگا، تو آپ کسی مضبوط آدمی کو حکم دیں، حضرت عمر کو کہیں کہ وہ آپ کی جگہ نماز پڑھا دیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا، حضرت عائشہ نے پھر یہی بات عرض کی، تو آپ نے پھر تیسری مرتبہ ڈانٹ کے فرمایا، اور پھر حضرت عائشہ کو بھی ڈانٹا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اسی دوران کہ مسلمان اور اللہ یہ ابو بکر کے سوا کسی کا انتخاب نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے خلافت یا حکومت کے معاملات میں کوئی ہدایت اگر ارشاد فرمانی ہوتی تو آپ پھر جب افاقہ ہوا تھا اس بیماری سے تو آپ اس وقت پھر ارشاد فرما دیتے، اس وقت تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور اگر آپ زبانی بھی کہہ دیتے تو کس کو مجال تھی کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتا۔ جو ثقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کا فیصلہ ہوا تھا اس میں وہ روایت ہی تھی نا جو حضرت ابو بکر نے پیش فرمائی تھی کہ الائمۃ من قریش، تو حضرت ابو بکر کی اس روایت پر کوئی لکھی دستاویزی چیز نہیں تھی، اسی روایت پر لوگوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور تقریباً سب نے کر لی سوائے 2-3 لوگوں کے۔ تو اس کو اس تناظر میں دیکھنا حدیث کرداس کو کہ یہ حضرت عمر نے گویا کہ خلافت کے معاملات میں دخل اندازی کی یا اہل بیت کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے یہ لکھنے نہیں دیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے یہ استدلال بنتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے شواہد یہ اس استدلال کے خلاف بڑے مضبوط موجود ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری جملہ ہے اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ حضرت عمر نے اچھا نہیں کیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت صغار صحابہ میں سے تھے، اور ان کا یہ جذباتی اور وقتی رد عمل بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کے نوجوانوں میں ذرا زیادہ جذبہ ہوتا ہے، تو وہ اسی جذبے کی کیفیت میں کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ لاؤ کتاب تو پھر کیوں روک رہے ہیں، لائیں اور لکھوائیں، تو اس تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن بعد کے لوگوں نے اس پہ کیا رد عمل دیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے علاوہ، یہ بھی اس کے ساتھ ملا کے دیکھنا چاہیے، اور ان کا کوئی رد عمل ایسا نہیں تھا کہ جس سے یعنی استدلال کیا جائے اور حضرت عمر کی مذمت کا کوئی پہلو نکالا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس ہی اس کے نہیں، عبید بن عباس، عبداللہ بن عباس یعنی جو عبداللہ کے بیٹے ہیں وہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لما اشتد بالنبی وجعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تکلیف یا آپ کی بیماری یہ شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا ائتونی بکتاب، میرے پاس کوئی کتاب لاؤ، کوئی لکھنے کی چیز لاؤ، اکتب لکم کتابا، میں تمہارے لیے کوئی چیز لکھ دوں، لا تضلوا بعدہ، کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری انہی الفاظ کے ساتھ ہدایات پہلے بھی دی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم انہیں تھامے رکھو گے۔ تو اس میں مختلف روایات ہیں، کتاب اللہ و سنتی یہ بھی ہے، کتاب اللہ و اطرتی بھی ہے، آل رسول وغیرہ کی طرف اشارہ تھا، تو یہ مختلف، تو آپ نے یہ باتیں گویا کہ بتائی ہوئی تھی۔ تو قال عمر، حضرت عمر نے کیفیت کو دیکھتے ہوئے فرمایا ان النبی غلبہ الوجع، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بیماری کا غلبہ ہے یا تکلیف کا غلبہ ہے، وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ تو فاختلفوا، اس وقت جو قریب کے لوگ موجود تھے ان میں اختلاف ہوا، وکثر اللغط، اور شور و غل ہوا، آوازیں بلند ہوئیں، شور زیادہ ہو گیا۔ تو جب یہ شور زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا عنی، میرے قریب سے اٹھ کے چلے جاؤ، ولا ينبغي عندي التنازع، میرے قریب یہ جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ فخرج ابن عباس، تو ابن عباس وہاں سے نکلے اور فرمایا ان رضیۃ کل رضیہ، بے شک محرومی ہے ہر طرح کی محرومی، ما حال بین رسول اللہ و بین کتابہ،
جو حائل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لکھنے کے درمیان، ان کی کتاب کے درمیان. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو فوری رد عمل دیا وہ یہ دیا، لیکن وہ گھر کے افراد تو آخری دم تک آپ کے ساتھ رہے. حضرت عائشہ قریب تھیں، حضرت فاطمہ آتی جاتی رہیں، حضرت علی موجود رہے. بہت سارے احادیث میں آتا ہے کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو نماز کے لیے لے کر جانے والوں میں جو 2 افراد تھے ان میں ایک حضرت علی ہوا کرتے تھے. ایک عبداللہ بن عباس کا نام آتا ہے تو ایک حضرت علی کا نام آتا ہے، تو آپ کو سہارا دے کے لے کر جاتے تھے. تو یہ لوگ گھر کے لوگ تیمارداری میں بالکل قریب موجود تھے. تو حضرت عمر اگر اس وقت حضرت عمر نے منع کر دیا تھا تو آپ کسی کو خود بھی لکھوا سکتے تھے. حضرت علی کو کچھ چیزیں لکھ کر دی تھیں، وہ پچھلی روایت میں ہم نے پڑھا ہے، تو حضرت علی اس کو اپنے پاس رکھتے تھے. تو اس طرح کی کوئی بات لکھوا بھی سکتے تھے، تو آپ نے نہیں لکھوایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے حضرت عمر نے روک دیا. حضرت عمر کا اس وقت آپ کی تکلیف کا، آپ کی بیماری کا خیال کر کے یہ کرنا، یہ بالکل ان کی محبت اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق خیال کرنے پر محمول ہے. ہاں جی، کسی کے ذہن میں کوئی اس حوالے سے بات ہو تو فرمائیں. استاد جی، یہ جو آپ نے فرمایا کہ کوئی کتاب میرے پاس لے آؤ اور میں تمہیں لکھ دوں، تو آپ وسلم کا معمول تو یہ نہیں تھا کہ آپ خود لکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ تو جی بولتے تھے اور اگلے لکھا کرتے تھے. تو پھر یہاں اس چیز سے بھی تو دلالت دی جا سکتی ہے نا کہ کس طرح کے کہہ دینا صرف کافی تھا کہ آپ کہہ دیتے کہ یہ کام کر لو تو وہ ہو جاتا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ وہ لکھا جائے تو پھر کام ہو. جی 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 کوئی ایسی بات کہ جو آپ فرما دیتے صرف، تو وہ بھی لکھنے کی طرح ہی تھا. آپ کا تو اشارہ سمجھا کرتے تھے. ابھی پیچھے ہم نے روایت پڑھی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ سلونی ما شئتم، میں سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے. اس میں پھر ایک نے کہا کہ من ابی. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے کے تاثرات سمجھ کے کہ آپ ناراض ہیں، تو آپ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے معذرت کی تھی. تو جو لوگ آپ کے اس طرح کے اشارات اور آپ کے تاثرات سمجھ سکتے تھے تو وہ آپ کی بات جو آپ نے فرمائی کیا وہ نہ سمجھتے، اس کو وہی اہمیت دیتے جو لکھی ہوئی چیز کی ہوتی ہے، لیکن آپ نے نہیں فرمایا. تو اس لیے اس لیکن سے یہ پھر استدلال پورا. لیکن جی یہاں پر یہ جو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اتنا شور مطلب اتنا اختلاف ہوا کہ شور مچ گیا وہاں پر، تو اس بات کی بھی تو پھر سمجھ نہیں آتی نا کہ آخر میں اختلاف ہوا کیوں. جی جی دیکھیں اگر کوئی گھر کا بزرگ بالکل آخری ایام میں ہو، وہ آخری ایام صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خطبہ حجۃ الوداع میں اور اس کے بعد آپ نے بہت سارے ایسے اشارات دیے تھے کہ بس رخصتی ہے. یہ بالکل انہی بیماری کے ایام میں حضرت فاطمہ کا جو واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ان کے کان میں ایک بات کہی، وہ رونے لگیں، پھر آپ نے فرمایا کہی تو ہنسنے لگی. یہ بالکل انہی ایام کا واقعہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی تھی. جب سورہ نصر نازل ہوئی ہے تو اس وقت حضرت ابوبکر رونے لگے اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو بتایا کہ آپ کیوں روتے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فسبح بحمد ربک واستغفر. تو یہ آپ کی رخصتی کا، ہم سے جدا ہونے کا موقع ہے. تو لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس وقت اگر کوئی بزرگ یہ کہے کہ ہاں بھائی لاؤ میں کچھ تمہیں لکھ کے دوں، یا وہ اپنی وصیت کرے، تو اس کی بہرحال اہمیت ہوتی ہے. تو جو حضرت عمر کے موقف کے اس وقت، یعنی یہ سب گھر کے لوگ ہیں نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضرت حفصہ وہاں پہ ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، اور آپ حضرت علی وغیرہ وہ بھی ادھر ہی ہیں. اب ان دونوں میں یہ اختلاف ہونا کہ لکھوا لینا چاہیے یا نہیں لکھوانا چاہیے، یہ بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے. اور جب ہم کوئی بزرگ بیمار ہو تو گھر والے اس طرح کا اختلاف کر لیتے ہیں کہ بھئی کس ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں یہ اختلاف ہوتا ہے گھر والوں میں. تو اس وقت یہ کاسر اللغت، یہ شور و غل ہونا، یہ بالکل قرین فطرت ہے. ہم اس کو یہ سمجھیں کہ بھئی یہ آوازیں بلند ہوئیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ چاہتے تھے لکھوانا تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے لکھوانا. تو اس میں فیصلہ معاملہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ چلو بھئی آپ چلے جاؤ.
یہ میرے دیے شور نہ کرو. تو اس کو بھی کوئی ایسی یعنی ایکسٹرا آرڈینری چیز بنا کے تو اس سے استدلال کرنا یہ بنتا نہیں ہے یہاں سے. ہاں جی اللہ خان کوئی سر جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کوئی بزرگ بیمار ہو تو باقی اس وقت دل بہت نرم ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کے کہ یہ اتنی تکلیف میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں ان معاملات کو بھی چھوڑ دیں. میری ایک دوست ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے ابو جب بیمار ہوئے ان کی کافی جائیداد تھی تو وہ آخری وقت میں نا بیٹیاں بھی پاس تھی تو وہ کہتے ہیں کہ لیاؤ میں تو نا حصے کر دیا کچھ لکھ دیا بیٹیاں واسطے نا بیٹیاں کہتی اسی رو کے کیا نہیں ابا جی سانو کچھ نہیں چاہیے. اس کے بعد کہتی ہے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تو بھائیوں نے ان کو کچھ نہیں دیا بعد میں. حالانکہ وہ سارا کچھ لکھا ہے قرآن میں. جی تو لوگ قرآن میں لکھا نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اس حرام خوری سے بچائے. یہ ہمارے معاشرے میں ابھی کافی پھیل چکی ہے. اچھا جی یہاں پہ ٹائم ہو گیا تو یہاں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. باب العلم والعزت باللیل یہاں سے ہم آغاز کریں گے اور اگلی روایات میں کوئی ایسی فنی بحث زیادہ نہیں ہے. یہ والی ایک روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے. تو یہ والی جو روایت ہے اس میں ذرا تفصیل سے ہے. آپ ذرا اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ ہم صرف اس کی عبارت پڑھیں اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں اور آگے چلیں. اس کو آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے. اور استاد جی اگلی غالباً جی یہ جو کتاب العلم ہے یہ نیکسٹ سیٹرڈے ہوپ فلی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اگر آپ کسی کے ذمے اگلا باب لگانا چاہیں تو وہ یا گروپ میں آپ ارشاد فرما دیجئے گا. ہاں جی یہ ہم جو ابھی پڑھ رہے ہیں نا کتاب العلم یہ 2 چیپٹرز وہ ہیں کہ جو عام کتب میں ایسے نہیں ہیں. ایک منٹ ذرا. امام بخاری نے کیونکہ اس کو اس طرح نہیں مرتب کیا میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرتا ہوں. ایک منٹ آپ ترمذی میں جو باتیں پڑھ رہے ہیں ہم نے کتاب الوضو کتاب الغسل حیض یہ باتیں آپ ترمذی میں پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم ان کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پہ آپ ادھر ہی دیکھیں. یہ امام بخاری نے آپ یہاں سے پڑھیں کتاب فضائل المدینہ ایک یہ والا چیپٹر ہم پڑھیں گے. کتاب البیوع وغیرہ کا پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کتاب المغازی. یعنی ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا یہ کتاب المغازی ہے جس میں غزوات کا تذکرہ ہے. تو فقہی ابواب پر مشتمل جو احادیث ہیں وہ آپ ترمذی میں گو تھرو ہوں گے اور جو فقہی ابواب کے علاوہ فقہی ابواب میں یہ کہہ رہا ہوں سبھی فقہی ابواب ہیں یعنی کتاب الطہارہ کتاب الصلاۃ وغیرہ کے جو احکامات سے متعلق چیزیں ہیں اس کو آپ نے ترمذی میں گو تھرو کرنا ہے. لیکن ہم جو چیزیں عام طور پہ عام روٹین میں نہیں پڑھی جاتی اس کو ہم نے احادیث پڑھنی ہے اس میں کتاب یعنی بخاری میں. تو اگلی جو ہم پڑھیں گے وہ کتاب المغازی ہوگی. ٹھیک ہے جی. کتاب المغازی یہ 3949 سے 4473 احادیث ہیں. تو یہ لمبی کتاب ہے. تو اب لوگ جو لوگ اس میں کتاب المغازی کی عبارت پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے یہ لمبی ہے تو اس میں آپ کو ذرا دیکھنا ہے زیادہ لوگوں کا. تو سب سے پہلے تو جو خواتین ہماری کلاس میں شریک ہیں تو ان کا ایک گروپ بنایا جائے.
सिस्टर शफकत हैं, हाला खान है, रुबीना, एक सिस्टर रुबीना है, एक आयशा, और भी हैं, आयशा। आयशा। जी जी, तो आप ये 4 लोग हैं। ये किताबुल मगाजी का आधा हिस्सा आप अपने ज़िम्मे ले लें, उसको बांट लें और उसकी फिर तैयारी शुरू करें। तो बाकी का आधा हिस्सा हम किसी और के ज़िम्मे लगाएंगे। ठीक है जी। तो किताबुल इल्म मुकम्मल होने के बाद हम किताबुल मगाजी शुरू करेंगे, ग़ज़वात का बयान। जी सर, इंशाल्लाह। जी ठीक है। ठीक है जी।